تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم۔ حمد و صلات کے بعد قابل احترام برادران اسلام، جو آیات طیبات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اگرچہ یہ آیات بطور خاص مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور چونکہ یہ جمادی الثانی کا آخری جمعہ ہے، اس مناسبت سے ذکر صدیق اکبر بھی ضروری تھا، لیکن ان آیات کے اندر جو عمومی مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ پوری امت کے لیے باعث رہنمائی اور باعث تقلید ہے۔ ان آیات کے اندر دو انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے جہنم کا، دوزخ کا ذکر ہے، آگے ارشاد ہے کہ اس سے وہ بچایا جائے گا جس کے اندر یہ اوصاف ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اس سے جہنم سے وہ بچایا جائے گا جو بہت زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اپنے آپ کو پاک کر لے۔ تو دوسری چیز اللہ کے راستے میں مال دینا، اور آگے فرمایا کہ وہ مال کسی نفسانی خواہش کے لیے یا ذاتی چاہت کے لیے نہیں دیتا، بلکہ ما لأحد علیہ عنده من نعمت تجزا، وہ کسی کے احسان کا بدلہ نہیں دیتا، بلکہ اس کے پیش نظر صرف اللہ تعالی جو رب اعلیٰ ہے اس کی رضا ہے۔ تو اگر غور کریں تو یہاں تین اوصاف کا ذکر ہوا کہ وہ آدمی آخرت میں جہنم سے بچایا جائے گا جو بہت زیادہ پرہیزگار ہے، تقوی شیار ہے، یعنی تقوی اختیار کرنے والا ہے، اور آخر میں فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کہ اسے ہی اللہ کی رضا حاصل ہوگی جس کے اندر یہ تین اوصاف ہوں گے۔ برادران ذی قدر بحیثیت ایماندار، جہاں ہماری جہنم سے رستگاری، آزادی اور چھٹکارا ایک مقصود ہے، وہاں سب سے بڑا مقصود
بندہ مومن کی زندگی کا یہ ہوتا ہے کہ پیدا کرنے والا خالق اس سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑا مقصد حیات ہے، جسے قرآن کریم نے بارہا ذکر فرمایا، اور قرآن نے یہاں تک فرمایا وَرِضْوَانُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز، جسے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اسے اور کیا چاہیے؟ تو جہنم سے آزادی اور اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ دو انعامات کن اوصاف کی بنیاد پر ملتے ہیں؟ ان آیات طیبات میں وہ تین چیزیں بیان کی تھیں۔ پہلی چیز تقویٰ، دوسری چیز اللہ کے راستے پر مال دینا، اور تیسری چیز اللہ کی رضا کی تلاش۔ کوئی بھی عمل کیا جائے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو اگر بندہ مومن کے کردار میں شامل ہو جائیں تو یقیناً وہ جہنم سے بھی آزاد ہوگا اور اسے اللہ کی رضا کا اعلیٰ انعام ملے گا۔ برادران ذی قدر، پہلا ہے اتقیٰ، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا لفظی معنی ہوتا ہے بچانا، یہ وقایۃ سے نکلا ہے، اور اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بچانا، یعنی اپنے آپ کو نقصان دہ چیز سے بچانا، یہ تقوی ہے۔ اور اس کی آسان تعبیر یہ ہے کہ اپنے دامن حیات کو گناہوں سے بچانا۔ کعب الاحبار سے حضرت عمر نے پوچھا کہ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا، یہ سابقہ کتابوں کے عالم تھے کعب الاحبار، ان سے پوچھا تقوی کیا ہے؟ فرمایا کبھی ایسے راستے سے گزرے ہو جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کیسے گزرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ دامن سمیٹ کر گزرتے ہیں کہ کہیں ہمارا کپڑا، ہمارا دامن کانٹوں سے الجھ نہ جائے۔ تو کعب الاحبار نے فرمایا جس طرح کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرا جائے تو آدمی دامن سمیٹ کر گزرتا ہے کہ کسی کانٹے سے الجھ نہ جائے، اسی طرح پوری زندگی کے راستے پر دامن عمل کو اس طرح سمیٹ کر گزرنا کہ وہ کسی گناہ سے الجھ نہ جائے، اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ برادران ذی قدر، جہنم سے آزادی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ یہ ہے کہ انسان تقویٰ شعار، تقویٰ اختیار کرے، ہر بات میں وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، جہاں گناہ کا شائبہ ہو وہاں نہ جائے۔ اسی لیے حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں فرمایا تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ جہاں جانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہاں کبھی آدمی حاضر نہ ہو، اور جہاں جانے سے اللہ راضی ہوتا ہے وہاں حاضری سے کبھی غیر حاضر نہ ہو، اس بات کا نام تقویٰ ہے۔ تو گویا ان تمام معانی کے نتیجے میں پتہ یہ چلا، اپنے دامن حیات کو، اپنے دامن عمل کو گناہوں کی آلودگی سے بچانے کا نام تقویٰ ہے۔ اور جو بندہ یہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اسے رضا بھی حاصل ہوتی ہے اور جہنم سے چھٹکارا بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور جس طرح تقویٰ پوری امت کے اچھے لوگوں میں پایا جاتا ہے، اس کا سب سے اعلیٰ معیار صحابہ کرام کی حیات طیبہ میں کہ گناہ تو درکنار، جہاں گناہ کا شائبہ بھی ہوتا تھا وہاں سے دامن کش ہو جاتے تھے، دور ہو جاتے تھے، اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی تقویٰ سے مزین تھی۔ حضور کی صحبت کی برکت سے وہ تقویٰ کے اتنے اعلیٰ معیار پر فائز تھے کہ بعض اوقات اگر وہ کوئی کام عدم توجہ میں تقویٰ کے خلاف کر بھی بیٹھتے تو فوراً اس پر انہیں آگاہی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے، انہیں اللہ نے تقویٰ کا خاص معیار عطا فرمایا۔ ارشاد ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ میرے مصطفیٰ کے صحابہ وہ لوگ وہ ہیں جن کے لیے ہم نے تقویٰ کو لازم کر دیا اور وہ اس کے حقدار بھی تھے۔
انہوں نے زندگی اتنی محتاط گزاری